مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان سب کو 1445 ہجری کا رمضان مبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اس کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب مغفرت فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ سے آزادی نصیب فرمائے۔ ادارہ تحقیقات امام احمد یوٹیوب چینل کے اندر رمضان کی یہ خاص ٹرانسمیشن انشاءاللہ آپ وقتاً فوقتاً سنتے رہیں گے۔ مختلف موضوعات پر ہماری گفتگو ہوگی کیونکہ رمضان مبارک کے اندر بہت سارے ایونٹس آتے ہیں۔ اس کے اندر روزہ فرض ہوگا، اس کے اندر جہاد فرض ہوگا، اس کے اندر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کے اندر کئی اللہ مطالعات کے وصال کے ایام آئیں گے، سید علی کا یوم وصال آئے گا، اس کے اندر شب قدر آئیں گی، اس کے اندر تو اس کے اندر بہت سارے ایونٹس ہیں۔ اس کے اندر فتح مکہ آئے گا، اس کے اندر فتح باب السندھ آئے گا، تو اس طریقے سے مختلف ایونٹس ہیں اس کے اندر جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ایسی انفارمیشن آپ کو دیں جو آپ کو اس سے پہلے نہ ملی ہو، اور اگر ملی بھی ہے تو آپ کا یہ ایک ریمائنڈر ہو جائے گا۔ بڑا اہم مہینہ ہے، بہت اہم مہینہ ہے۔ قرآن کریم سے پہلے سبادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی 185 آیت نمبر۔ خطاب ہے اہل ایمان سے۔ اے ایمان والو، آج بھی ہمیں یہ ندا آسمان سے آ رہی ہے، آج بھی یہ ندا آ رہی ہے، ہر مسلمان کے کانوں میں آ رہی ہے جب قرآن کو سامنے رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، رمضان کا مہینہ آ گیا، تم پر روزے فرض، یعنی کہ میرا حکم ہے۔ جب فرض کوئی چیز ہوتی ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ کا ہر حکم جب قرآن میں ہم سنیں گے ہم پر اس پر عمل فرض ہوگا، یعنی ضروری ہوگا، نہیں کریں گے بہت سب گناہ گار ہوں گے، اور خدا نہ خاصا انکار کر دیا، منہ سے کچھ اور فل نکل گیا تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے کامات کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرما رہے کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اب تمہیں یہ رکھنا ضروری ہے، نہیں رکھو گے سب گناہ گار، جیسے اولوں فرض کیے گئے، یعنی پچھلے امتیوں کو بھی روزے رکھنے کا حکم ملا تھا۔ اب کتنا تھا اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ تعلیمی چیزیں نہ توریت محفوظ رہی، نہ انجیل محفوظ رہی، نہ زبور محفوظ رہی، تو وہ اصل باتیں محفوظ نہیں ہیں، لیکن حضور کا ارشاد ہے اور قرآن اب یہ کہہ رہا ہے تم جو فرض کیے گئے تھے تم پر فرض کیے۔ اس کا مطلب ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ یہ عمل کر کے میرا خوب حاصل کرے۔ اور کیوں ہم نے فرض کیے؟ اس لیے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تقویٰ ملے، یعنی تم اچھے انسان بن جاؤ، اچھے مسلمان بن جاؤ، ہمارے اچھے بندے بن جاؤ، ہمارے مطیع فرمانبردار بن جاؤ، اس لیے فرض کیے۔ کیونکہ جب روزہ رکھو گے بہت ساری باتوں سے، برائیوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ گے، جو عام دنوں میں شاید نہیں بچا پاتے، لیکن اس مہینے جب روزہ رکھو گے تو بچاؤ گے، تمہیں تقویٰ ملے گا۔ ایک اور ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب یہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان۔ کیا ہوا اس کے اندر؟ ہم نے قرآن اتارا، یعنی قرآن جیسی کتاب جس ماہ میں نازل ہوئی اس ماہ مبارک کا نام ہے رمضان المبارک۔ اور کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ تو رمضان کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر قرآن شریف کا نزول شروع ہوتا ہے۔ یوں کہیے کہ اسلام کی ابتدا، اسلام کا آغاز جس ماہ مبارک میں ہوتا ہے اسلام کا، اس کا نام ہے رمضان۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ، اس میں ہم نے قرآن نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے، اور روشن باتیں اس کے اندر موجود۔ اب یہ روشن باتیں کون پڑھے گا؟ تم، ایمان تمہارے لیے،
تم اس کو پڑھو گے اور سمجھو گے اور عمل کرو گے، یہ رہنمائی تمہاری کرے گا۔ ہر عبادت، ہر آیت تمہاری رہنمائی کرے گا، تمہیں ڈائریکشن دے گا، اس طرح چلو، اس طرح چلو، اس طرح چلو۔ حضور کی حدیث تمہیں مل جائیں گی، ان کا عمل مل جائے گا تمہیں۔ اس میرے حکم کی پوری، اگر تم دیکھنا چاہو گے کہ عمل کس طرح کیا جائے، اس کی پوری ویڈیو ملے گی حضور کے عمل کے اندر تمہیں۔ اس ویڈیو کو جا کے دیکھو، اس ویڈیو کو پڑھو اور پھر عمل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہو گیا رمضان کے اندر روزے فرض ہوئے، رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ کس پر نازل ہوا؟ اس امت پر، جس کو قرآن نے کہا تم خیر امہ، تم سب سے اچھی امت۔ اللہ اکبر۔ اس امت محمد مصطفیٰ کو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم سب سے اچھی امت ہو۔ یوں کہہ لیے، اے امتیوں، اے امت مصطفیٰ کے بندوں، اے امت مصطفیٰ کے امتیوں، مجھے تم سے بہت پیار ہے، کیونکہ تم حضور کے امتی ہو، میرے محبوب کے امتی ہو۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم خیر امہ۔ اور کیوں فرما رہا ہے؟ کیا ہمارا وصف ہے؟ ہمارے وصف اللہ بیان فرما رہا ہے جو یہ وصف کسی اور امت میں نہیں تھا۔ وصف یہ ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ وصف اس امت کے خاص ہے، تب بیان ہو رہا ہے اے لوگوں کہہ لو تم بہتر امت ہو سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہو، یعنی اور بھی 1,24,000 امتیں، ان سب کے اندر سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ جو امت ہے وہ اعلیٰ اور اعلیٰ نبی کی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ تو یہ امت بھی سارے امتیوں سے اعلیٰ اور اعلیٰ ہے، بالا اور بالا ہے۔ یہ مقام ہے ہمیں اللہ نے عطا فرمایا۔ اور کیوں کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، یعنی یہ کام دوسرے امتیوں نے نہیں کیا، کیونکہ ہر امت ایک نبی کی ہوتی تھی اور اس کے بعد نیا نبی آ جاتا تھا۔ وہ نیا نبی کام وہ کرتا تھا، بھلائی حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا۔ کیونکہ ہمارے اندر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ فریضہ سونپ دیا گیا امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چن لیا جاتا ہے اس میں سے، اور پھر وہ حکم دیتے ہیں اچھائی کا اور برائی سے روکنے کا، اور کہیں اللہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ 3 آیتیں میں نے پیشی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اتنا عظیم مہینہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اور اس کی تشریح کرتے ہوئے رمضان کی چیزوں کو تھوڑا میں سمیٹوں گا، کیوں انشاءاللہ مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہے گی آپ کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مہینے متعلق فرمایا رجب اللہ کا مہینہ یہ گزر گیا، شعبان فرمایا میرا مہینہ یہ بھی گزر گیا، آج رمضان شروع ہوا، فرمایا کہ رمضان امت کا مہینہ ہے، یعنی یہ ہمارا مہینہ۔ اب ہمارا مہینہ کیوں ہے اس کی تشریح لے کے چلوں گا تھوڑی سی طرح سے، زیادہ غور سے سن لیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اس کو ذہن میں رکھیں اور پھر کوشش کیجیے گا کہ اس پر عمل کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سب کی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ رمضان امت کا مہینہ ہے۔ اب اس امت سے متعلق 3 بشارتیں حضور نے دی اس مہینے سے متعلق۔ امت کے مہینے کو حضور نے امتیوں کو 3 بشارتیں دے دی، عظیم بشارت۔ فرمایا کہ صرف 3 اشرے کر لو، 3 اشرے 10 کے 3 دہائی ہو گئے۔ فرمایا کہ پہلا اشرہ جو آتا ہے پہلے سے 10 رمضان تک، اس میں اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا، رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ بظاہر بارش کا نظر تو نہیں آتی ہمیں، لیکن اللہ رسول کا فرمان ہے، رسول کا ارشاد ہے، اور ابھی نے آیتیں پڑھی ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ 30 کے اگرچہ 24 گھنٹے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، سب کچھ 24 گھنٹے، لیکن خاص اس امت کے لیے فرمایا جا رہا ہے، اس امت کے لیے ہم نے بہت برکتیں رکھی ہیں۔ 10 دن جو آئیں گے نا شروع کے، ہم بہت برکتیں دیں گے، لوٹ لینا جتنا لوٹنا تمہیں، لوٹنا تمہارا کام۔ جس طرح بارش ہوتی ہے، بارش کا پانی آ رہا ہے، اگر آپ نے اسٹور نہیں کیا تو بہہ جائے گا، اسٹور کر لیا
سال بھر کام آ جائے گا. اس بات کو ذہن میں رکھیے. ایسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے پورے مہینے. جس نے سمیٹ لیا باقی 11 مہینے کام آئے گا, اور جب نہیں سمیٹا سب بہ گیا, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے. تو حضور فرمایا کہ برکتوں کا مہینہ, پہلا شرح برکتوں کا ہے. اب سمجھے کہ نیکیوں کا سمندر ہے, نیکیوں کی سونامی ہے. کس طریقے سے فرمایا کہ جو نفل ہے عمل, کوئی بھی نفل عمل, اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا. کسی بھی نفل عبادت کا فرض, اور جو فرض ہے اس کا عبادت, اس کا ثواب 10 گنا 70 گنا بلکہ 700 گنا اس سے بھی زیادہ دے گا. تو یہ سونامی نیکیوں کی ہے یا نہیں ہے کہ آپ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھیں, آپ دنوں میں آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں اس کی. ٹھیک ہے نا. رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ چاہے تو 70 دے دے, اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو 700 گنا دے دے, اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ آپ کو دے دے. یہ ہے برکتوں کا, رحمتوں کا نزول. تو ہمیں سمیٹنا ہے, ہمیں اسٹور کرنا ہے, تاکہ ہمیں 11 مہینے ہمیں یہ کام آئے. تو انہوں نے فرمایا کہ 700 گنا تک جو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑھا دیتا ہے. تو اب مزید اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ چلتا رہے گا سلسلہ. ایک ایسی رات بھی وہ لا رہا ہے اس کے اندر کہ یہاں تو 700 گنا ایک نیکی ہے نا, وہاں ایک نیکی کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. اللہ, اسی لیے میں کہتا ہوں نیکیوں کا سونامی ہے یہ. لوٹ لو اس کو, جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو, اسٹور کر لو جتنا کر سکتے ہو, تو اس کو ضائع نہ کرے. تو یہ پہلا, یہ امت کا مہینہ ہے تو امت کو نوازا جائے گا. اللہ کا دیا ہوا مہینہ ہے, اللہ کے بندے ہیں, اللہ ہی کے رسول اللہ کے پیغام پہنچایا ہے, اور اللہ ہی کے کہہ رہا ہے اپنے ہم سے کہہ دو کہ میں اس کے اندر 700 گنا سے زیادہ دوں. آؤ کرو, روزہ رکھو, کماؤ. دوسری بات, اور پھر دوسری بات یہ کہ دوسرا شہر شروع ہوتا ہے 10 سے لے کر 20 تک, یا 11 سے لے کر 20 تک. اس کے اندر بخشش مغفرت کی جائے. نزول ہے. اب ظاہر بات ہے جس کے پاس نیکیوں کا بڑا ذخیرہ ہوگا, 10 دنوں کے اندر کر لیا ہوگا, تو یقیناً وہ بخشنے کے لائق ہو جائے گا. نہیں, اور اہلیت پائے گا, نہیں پائے گا. گناہوں سے بچ رہا ہوگا, اپنے آپ کو بچا رہا ہوگا, تو بس صفائی کر رہا ہوگا, اور نیکیاں کما رہا ہوگا 24 گھنٹے رمضان کے اندر. تو جب 24 گھنٹے وہ نیکیاں کما رہا ہوگا, ذخیرہ ہو رہا ہوگا, اب اللہ تعالیٰ اس کی بخشش شروع کر دے گا, مغفرت شروع کر دے گا. یعنی اگلے 10 دنوں میں امتیوں کی, جن کا مہینہ ہے اس امت کا, ان امتیوں کی بخشش شروع ہو جاتی ہے. بخشش کا سائیکل شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغامات آتے فجوہ, اس کو میں نے بخش دیا, اس کو 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 بخش دیا. اللہ, کیا ہمارے لیے حسین ایام ہے یہ, جس کے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ رمضان شروع ہو گئے, میرے بندوں نے عبادت شروع کر دی ہے, اب دیکھتے رہو, میں کہتا رہوں گا, ریکمنڈ کرتا رہوں گا ان کی بخشش. تو دوسرا عشرہ ایسا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ نیکیاں کمائے گا اس کے اندر, اور یہاں تک کہ اس کا نام مغفور یعنی مغفرت کرنے والوں میں لکھ دیا جائے. یہ سلسلہ جو ہے 20 رمضان تک جاری ہوتا ہے. اس کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے, اور تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے 21 رمضان سے لے کر چاند تک, یعنی یا تو 29 دن ہوں گے یا 30 دن ہوں گے. اور اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اور بینیفٹ دیتا ہے کہ دیکھو تم نے نیکیاں کو اسٹور کر لیا, جس کے باعث میں نے تمہاری بخشش کر دی, اور اب میں مزید تم کو سرٹیفکیٹ دے دیتا ہوں کہ اب تم کو بھی میں نے فار ایور تم کو دوزخ سے آزادی دے دی. اب دوزخ میں تم نہیں جاؤ, تو دوزخ سے ریلیف نہیں بلکہ نام کٹ جائے گا ہمارا لسٹ میں نام نہیں ہوگا کبھی بھی. اللہ تعالیٰ آزادی دے دے گا دوزخ سے آزاد ہیں, دوزخ میں نہیں جا سکتے. یہ اللہ کی شان. تو فرماتے ہیں کہ تیسرے عشرے میں لوگوں کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے دوزخ سے آزادی کا. اور اللہ رب العزت پھر کام فرماتا ہے اسی عشرے کے اندر جنہوں نے پہلے عشرے میں کچھ نیکیاں کم کمائے, نیکیاں کمانے میں کمی کی,
اور اتنی نہیں کی کہ اس کی پوری بخشش ہو جاتی، کچھ سامان رہ گیا تھا اس کے پاس، کچھ مال اس کو اور چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر 5 راتیں تلاش کرنے کو ہمیں دے دی کہ جن کے پیچھے کمی رہ گئی ہو وہ ان 5 راتوں کو 5 راتوں سے اس رات کو تلاش کریں جس ایک رات جو کہ 12-14 گھنٹے کی ہوگی، اس ایک رات میں اگر تم عبادت کرتے رہے، مجھ سے مغفرت مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے، توبہ نصوح کرتے رہے، تو میں تمہیں 1000 مہینوں کی عبادت پر ثواب دوں گا، جو پھر تمہارا نیکیوں پر پڑھنا بھاری ہو جائے گا، بریف کیس تمہارا بڑھ جائے گا۔ ایک اور موقع، آخری موقع مل رہا ہے کہ رمضان کی 21، 23، 25، 27، 29 میں سے کہ ایک رات ضرور ہوگی جس کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ ثواب دے گا۔ تو کمانے والے کماتے ہیں، اور اس کے اندر یقیناً پھر جو اعتکاف میں جاتے ہیں وہ تو یقیناً اس رات کو پا لیتے ہیں، اگر ان کی عبادت میں ریاکاری نہ ہوئی، دکھاوا نہ ہوا، اگر اللہ کی رضا کے لیے صرف وہ مسجد میں بیٹھے تھے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ رہا ہوں اور میں اپنے استغفار کروں گا اور توبۃ اللہ کروں گا اور آئندہ زندگی کے اندر اچھے کام کروں گا، اس نیت سے بیٹھا تھا، تو پھر اللہ رب العزت اس پر کرم فرماتا ہے اور اس کو ظاہر بات ہے کہ موقع ملتا ہے، اس کی بخشش کا سامان ہو جاتا ہے۔ اب 3 باتیں ہو گئی، 3 بشارتیں ہو گئی۔ اب ہم ایک ذرا شارٹ لسٹ میں دے رہا ہوں کہ واٹ وی ہیو ٹو ڈو ان دس منتھ۔ نمبر 1، تمام روزے رکھیں، پورے روزے رکھیں، کوئی بہانہ نہ کریں، بیمار ہیں، یہ بخار فن، چھوٹی موٹی باتیں ایسی چلتی ہے، بے شک اللہ نے اجازت دی ہے ان کے لیے جو واقعی بیمار ہو۔ ہاں، اگر آپ کا فزیکل ڈاکٹر، آپ کا فزیشین کوئی ہے اور وہ سمجھتا ہے آپ کی پوری چیز کو، اگر وہ کہتا ہے کہ آپ 1-2 روزہ موقف کر لیں تاکہ آپ کی بیماری بڑھے نہیں، تو آپ کر لیجیے گا، پھر باتیں گنتی پوری کر لیجیے، لیکن چھوٹے موٹی بیماری کے اندر بہانے مت کیجیے گا۔ تو تمام روزہ رکھیں۔ اس کے بعد جو گناہ کے کام ہیں ان سے بھرپور پرہیز کریں، آنکھ، کان، زبان، دل، ان سب کو سنبھال کر رکھیں۔ اس کے بعد نمبر 2، روزے کی قبولیت کے تمام شرائط جو شریعت کے اندر ہیں اس کو اپنے علماء سے ضرور سنیں کہ کن کن حالت میں ہمارا روزہ ضائع ہو جاتا ہے، کس عمل سے یا کس عمل میں کمی سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کی بھرپور آپ اس میں تو نہیں بتاؤں گا، ہم باقی ایام انشاءاللہ چیزیں بتائیں گے، تو اس کا خیال کریں گے آپ کہ ہم مسائل جتنے بھی ہیں سب کا آپ جا کے اپنے علماء سے آپ معلومات کریں۔ اس کے بعد اضافی نمازیں پڑھیں، تبھی تو بینیفٹ ملے گا نا۔ اب اضافی نماز الگ سے وقت نہیں نکالیں گے، آپ سحری میں اٹھیں گے، جب اٹھیں سحری کے اندر 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھ لیں، وہ تہجد کی ہو جائے گی، اضافی ہو گئے، 2-4 منٹ لگیں گے اس کے اندر، آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ ظاہر سحری کریں گے، رمضان نماز پڑھیں گے، اگر عبادت آپ کنٹینیو کر رہے ہیں اور آفس جانے نہیں سوئیں گے آپ، تو آپ خاشی پڑھ لیجیے، اضافہ ہو جائے گا، اور اشراق پڑھ لیجیے۔ اور اگر اشراق کا موقع نہیں ملا اور آپ سو گئے ہیں، دوبارہ اٹھیں تو چاشت ہوگا، چاشت پڑھ کر پھر آفس جائیے، کاروبار پہ جائیے، کہیں پہ بھی جائیے، تو اضافی نماز کا موقع مل جائے گا پڑھنے کا۔ اس کے بعد رکعت 20 رکعت تو آپ کو اضافی مل جاتی ہیں جب آپ 20 رکعتیں جا کے تراویح کی پڑھتے ہیں، یہ تو اضافی ہے ہی، وہ 20 ہیں، 8 نہیں ہیں۔ 8 رکعتیں جہاں جو لوگ سمجھتے ہیں وہ حضور کی تہجد کی رکعتیں، اور حضور تہجد کے اندر عشاء کے جو وتر حضور چھوڑتے تھے عشاء کی نماز میں اور تہجد کے ساتھ پڑھتے تھے، اس لیے وہاں پر کچھ کنفیوژن ہوتا ہے بظاہر سے، لیکن امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ عنہ، امام احمد رضی اللہ عنہ، ان سب کے نزدیک 20 رکعتیں ہیں، کہیں 10 8 نہیں آئی، تو 20 رکعتیں پڑھیں، یہ ضابطہ اور سنت ہے۔ اس کے بعد اگر موقع ملے اتوار کو یا آپ کو چھٹی کے دن ہے، کسی وقت میں آپ صلاۃ التسبیح پڑھ لیجیے، یہ نماز اضافی ہو جائے گی، تو اضافی عمر کا اس سے اضافی تلاوت بھی چاہیے۔ اگر آپ پہلے سے پڑھتے رہیں تو اچھی بات نہیں، تو کم از کم سحری کے وقت آپ کو موقع ملے گا، سحری کے بعد موقع ملے گا، آپ کو عصر مغرب عموماً آپ گھر میں ہوں گے وہاں موقع ملے گا،
عشاء کے بعد بھی آپ تراویح کے بعد گھر میں ہوں گے، موقع ملے گا تو کہیں تو قرآن شریف پڑھ لیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس کو اتارا رمضان میں، ہمارے لیے اترا ہے، ہم اس کو پڑھیں تو اضافی چیز ہوگی۔ اس کے بعد مالی عبادت، اس کے اندر بہت زکوٰۃ تو دینی جو صاحب مال ہے، جن پر نصاب بنتا ہے وہ زکوٰۃ دیں گے 2.5% کے لحاظ سے، سونا چاندی اور جو ان کے پاس رقم ان سب کو اکٹھا کر کے آپ دیکھ لیجیے، اگر بنتی ہے رقم تو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ زکوٰۃ کے علاوہ کوشش کریں کچھ نہ کچھ صدقات دیں، یعنی آپ خیرات دیں اللہ کی راہ میں، اور کوشش کیجیے گا کہ یہ زکوٰۃ یا خیرات ان لوگوں کو دیں جو آپ کے قریبی رشتے دار ہیں، پہلے ان پر توجہ دیجیے گا، اس کے بعد دوسرے طرف جائیے گا۔ یہ نہیں جائے گا آپ نے کسی جا کے محکمے میں دے دیں، نہیں، آپ اپنے ہاتھ سے دیجیے، تلاش کرنے میں خاندان میں جو آپ سے کہتے بھی نہیں، آپ جائیں اپنے گھر جا کے راشن دے دیں، آپ جائیں بچوں کے کپڑے لے جائیں ان کے لیے، محبت بھی بڑھے گی اور آپ کو ثواب بھی دگنا ملے گا۔ تو یہ البتہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کی رقم نہ سید کو دی جاتی ہے اور نہ زکوٰۃ کی رقم جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پسند نہیں کرتے، آپ ان کو مت دیں، آپ خیرات میں سے دیں ان کو، لیکن دیں ضرور، کچھ نہ کچھ دیں آپ۔ زکوٰۃ اور خیرات، زکوٰۃ تو آپ پر فرض ہے دینا، خیرات آپ کی نفل ہے، تو اب اس نفلی عبادت یعنی مالی نفلی عبادت یہ ہے کہ آپ خیرات میں حصہ نکالیں، اور ظاہر بات ہے سید حضرات جو زکوٰۃ نہ دے سکتے ہیں نہ ان کو دی جاتی ہے، ان کو خیرات میں سے دیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ سے آپ کہتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ لینا پسند نہیں کرتے، اگرچہ ان پر وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں لیکن نہیں پسند کرتے، کوئی بات نہیں، تو ان کو بھی آپ زکوٰۃ ضرورت سے نہ دیں، ان کو بھی خیرات میں حصہ دیں۔ تو یہ مالی آپ کی اضافی ہوگی، اس کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ جو آپ دیں گے نا خیرات، یہ اضافی عبادت ہوگی رمضان کے اندر، اور پھر یہاں 1 روپیہ دینے پر آپ کو 700 روپے سے زیادہ نیکی ملے گی، یا اس سے بھی کہیں زیادہ۔ عام دنوں میں آپ کو 1 روپے کے آپ کو 10 روپے 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن یہاں 700 نہیں، اس لیے اس اضافی کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، مالی عبادت کو۔ اس کے بعد اعضاء کی عبادت، یہ بڑی ہے، اور انہی کی وجہ سے ہمارا روزہ خراب بھی ہو جاتا ہے۔ آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، قلب کا روزہ، اعضاء کا روزہ، ہاتھ پاؤں کا روزہ، ان سب کا بھی روزہ ہے۔ ایک روزہ ہوتا ہے معدے کا جو بھوکا رہنا، یہ کہلاتا ہے معدے کا روزہ، اور اگر تمام اعضاء کا روزہ رکھ لیا جائے تو یہ کہلاتا ہے رمضان مبارک کا روزہ۔ تو اب آنکھ، کان، دل، ان سب سے کیسے ہو جائے گا؟ اب ظاہر بات ہے میرے سامنے ٹی وی بھی چل رہا ہے، میرے سامنے ویڈیو بھی چل رہی ہے، میرے سامنے موبائل بھی چل رہا ہے، اب اسی دوران میرا منہ میں روزہ ہے، اور روزہ ہے میرا، اور میں اگر آج سے فلم دیکھنا شروع کر دوں، ڈرامے دیکھنا شروع کر دوں، یا بھیا چیزیں دیکھنا شروع کر دوں، ہنسی مذاق پروگرام دیکھنا شروع کر دوں، تو میں تو اپنے وقت ضائع کر رہا ہوں۔ تو اس لیے آنکھ اور کان، ان دونوں کا ہمیں بچانا ہے۔ دل کے اندر روزہ، کسی کے لیے برائی نہیں سوچیں گے آپ، ویسے بھی نہیں سوچیں گے، یہ تو میں اضافی بات کر رہا ہوں، بلکہ جن سے آپ کی ناراضگی ہے ان کے پاس جا کے ان کو منا لیں آپ، یہ اضافی آپ کی بدنی عبادت ہو جائے گی کہ آپ سے جا کے کوئی بات ادا کرتے اس کو منا لیں گے آپ۔ یاد رکھیے کہ آنکھ، کان، دل وہ اعضاء ہیں جو گواہی دیں گے قیامت کے دن، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سورہ اسرا آیت نمبر 36۔ بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے، ہمارے اعضاء سے سوال ہونا ہے۔ تو اب یہ رمضان کی وہ چیزیں ہیں میں نے بتائی، اضافی عمل اگر ہم کریں گے تو پھر یقیناً اس نیکیوں کی سونامی سے ہم حصہ حاصل کریں گے، اور ہمارا انشاءاللہ بالفعل اتنا بھاری ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت آگے جب حضور پیش ہوں گے تو اللہ کے ساتھ سخوری حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی کہے گا بندوں کی اتنی نیکیاں ہیں، اے فرشتوں جاؤ ان کو سیدھے جنت میں لے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر اضافی نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے آخرت کا ذخیرہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ ہم دنیا کے مال کا ذخیرہ دنیا میں نہ بنائیں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں، اگر ذخیرہ اندوزی کرنا ہی ہے آخرت کے ذخیرہ کریں، وہاں کے لیے تیاری کریں، وہاں کے لیے کریں، مال کو زیادہ سستا بیچ دیں تاکہ آپ کا آخرت کا مال کا ذخیرہ زیادہ ہو جائے۔
یہاں ذخیرہ کر کے مال مہنگا بیچیں گے، آخرت میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس توفیق فرمائے۔ انشاءاللہ مختلف موضوعات پر آپ رمضان میں ہماری ٹرانسمیشن بھی دیکھتے رہیں گے۔ یاد رکھیے گا، سبسکرائب کرتے رہیے ہمارا دار تحقیقات امام علیہ یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی تمام برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جان رحمان